اس زمانے کے متعلق بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت آئمہ میں خود ایک جدا شخصیت۔ امام صادق علیہ السلام ایک دن دعا کر رہے تھے، ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے دعاؤں میں کسی سے بات کرنا شروع کی، کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، اگر میں آپ کو دیکھوں تو آپ کا خدمت گزار بن جاؤں۔ توجہ، تو صحابی بڑا تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے کہا حضرت ہم تو آپ سے زیادہ بہتر کسی کو بھی نہیں سمجھتے، امام وقت ہیں آپ، تو آپ کا آقا کون ہے جس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کی خدمت کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ ہمارے سرور ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام اور منزل۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے ہوا تو حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ یہ جو ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کا نام آتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال یہ آخر الزمان کا خاص جو ربط ہو جاتا ہے وہ مہدویت کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ جو دور ہم گزار رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ خود امامت امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے۔ 1200 سال سے امامت امام ہے۔ امام کی امامت معطل نہیں ہوئی، امامت منحصر نہیں ہے ظاہر کی حکومت کے ساتھ، یہ منحصر نہیں ہے۔ جس طرح اہل سنت کا جو نظریہ ہے امامت کا، وہ از اکول ٹو حکومت ہے۔ امامت یعنی حکومت، اگر حکومت ہے تو وہ امام ہے، اگر حکومت نہیں ہے تو یہ امامت ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں بڑا خاص معنی ہے امامت کا، وہ صرف کہ حکومت کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن شیعہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ حکومت ایک منصب امام ہے، ایک منصب امام، ایک شعبہ امامت حکومت ہے۔ اس کے امام کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے امام کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت بھی ہو وہ غیر مشروع حکومت ہے۔ غیر مشروع یعنی ناجائز حکومت ہے، اس کو ظالم آپ کہہ سکتے ہیں، ظالم حکومت۔ اہل البیت کی نگاہ میں ظالم حکومت، دیکھیں ظلم یہ نہیں ہے صرف جو ہم محدود معنی سمجھتے ہیں ظلم کا، کہ بس جو کسی کو مارے یا کسی کو قتل کرے یہ ظلم ہے۔ ظلم عادل کے مقابلے میں، عادل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا اور ہر ذی حق کو اس کا حق دینا۔ یہ عادل کی تعریف ہے جو خود امیر المومنین نے کی ہے، کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عادل ہے، اور جو جس کا حق ہے اس کو دینا یہ عادل۔ تو پھر ظلم کیا ہو گیا؟ کسی کا جو اس کا حق ہے نہ دے وہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم۔ جو جس جگہ کو جہاں پہ رکھنا ہے، جس چیز کو جہاں پہ رکھنا ہے، اگر وہ اس کو وہاں پہ نہ رکھے تو یہ ہو جائے گا ظالم۔ یہ وہ وسیع معنی ہے عادل اور ظلم کا کہ جو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم امامت ظالم کو نہیں مل سکتی۔ ظلم وہ معنی جو قرآن نے وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے، وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ توجہ کریں تو ایک شعبہ امامت کا، ورنہ خود امام بنیادی ترین جو امام کا مقام اور اس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ امام مرجع دین ہے۔ جس طرح رسول خدا، نبی جو ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی اپنے وقت اور اپنے زمانے میں اصل میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ وہ مرجع دین ہوتا ہے۔ دین کی پھر ڈیفینیشن ہمیں کرنی پڑے گی، توجہ کریں۔
کہ دین کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں معرفت امام کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا، آج موضوع بھی میرا یہی ہے، معرفت امام. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس سے آگے 3-4 مرحلے اور ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. خود معرفت امام، دوسرا مرحلہ ہے توسل امام کے ساتھ، تیسرا مرحلہ ہے انتظار امام، چوتھا مرحلہ ہے آفات جو امامت میں رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کون سی چیزیں جو نظریہ امامت تک انسان کو نہیں پہنچنے دیتی، امام کا پیرو نہیں بننے دیتی. یہ سٹیپ ہیں جو سب روایات میں بیان ہوئے. اس کے اوپر کثرت سے یہ پورا موضوع تفصیل سے علماء نے اپنی کتب کے اندر 3ری-4تھی صدی میں اس کو ترتیب سے ابواب بندی سے بیان کیا. معرفت امام. آپ دیکھیں شیعہ کا جو نقطہ نظر ہے امامت کے متعلق، توجہ کریے گا. ایک کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے، یہ بنیاد ہے ایک. دوسرا، ہر زمانے میں وہ جو حجت خدا ہے وہ معصوم ہے، اس کا علم لدنی ہے. ایک شخص امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ وکیل تھے امام کے، اسحاق قمی، مشہور وکیلوں میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو قم کے میں رہتے تھے. اور قم میں ان کا لازم تھا، وکلاء کا جو کام تھا وہ چند ذمہ داریاں تھیں وکلاء کی جو ہوتی تھی. یہ چھٹے امام کے بعد وکلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. 8ویں 9ویں امام کے زمانے میں وکالت کا سلسلہ بہت مضبوط تھا شیعہ کے اندر. نیٹ ورک بہت زیادہ، پوری زمین کے اوپر تقریباً افغانستان اور افریقہ تک وکلاء بیٹھے ہوئے تھے. ائمہ نے یہ بڑا مضبوط نیٹ ورک بنا دیا تھا، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے سے سارے معاملات چلتے تھے، اس سسٹم کے ذریعے سے. دیکھیں آپ نے اس نقطہ میں بیچ میں ایک عرض کر دوں، آپ نے جب اجتماعی کام کرنا ہے تو وہ تنہا نہیں ہو سکتا. بندہ کہے کہ میں اکیلا ہو کے میں سارے کام کروں. جس طریقے سے ہمارے یہاں اب یہی چلتا ہے، ایک ہی ذمہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، یا کمیٹی بنا دیں گے تو ایک ہی لگا ہوا ہوتا ہے سارا. اس طرح کام نہیں ہوتا، اس طرح دین کے کام نہیں ہوتے. سسٹم چاہیے ہوتا ہے، افراد مل کے دستے بازو بنے. بلکہ یہ وہ دور ہے، ایرانی ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، ایرانی کہتے ہیں ٹیم کے اندر ٹیم ہو، ٹیموں پہ ٹیمیں ہو تب کام ہوتے ہیں. تو جنہوں نے معاشرے تبدیل کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی کام ہو. اس میں پھر تحریکیں وجود میں آتی ہیں، تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، منظم کام یہ چاہیے ہوتا ہے. جب یہ ہوگا تو پیغام پہنچتا ہے. اس وجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نیٹ ورک بنایا تھا تحریک کی شکل میں، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، سسٹم کے تحت تھے، سسٹم سے باہر نہیں. یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جو مرضی کر لوں، نا سسٹم کے تحت کہاں سے آرڈر لینا ہے، کہاں سے بات لینی ہے. اس وجہ سے اسحاق قمی جو تھی یہ بڑی مہم شخصیت ہے. ایک دفعہ امام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سے گفتگو شروع ہوئی. باتوں میں انہوں نے ایک سوال کیا، تھوڑے سے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ حضرت کے بعد کون ہوں گے. ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی آثار تو ایسے نظر نہیں آ رہے، تو کون ہوں گے جو ان کے بعد نائب ہوں گے. تو یہ ذہن میں سوچ رہے تھے. حضرت نے فرمایا، اے اسحاق یاد رکھنا ایک قانون سنو. یہ قانون بڑا مہم ہے. یہ قانون نظام خدا ہے، نظام خدا، اور یہ نظام سیاسی ہے. اور یہ دین شروع سے دین اسلام، کیونکہ دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں دین اسلام، یہ اصل میں شریعت محمدیہ ہے. ورنہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف ایک ہی ہے، شریعت مختلف ہے. دین وہ اصول ہیں جو حضرت آدم سے شروع ہوئے حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم سے حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی امامت کے نتیجے تک، اینڈ تک وہی قانون چلتے آ رہے ہیں. دین کے وہ قانون ہیں. اس میں آپ دیکھیں جو سیاسی نظام ہے پوری تاریخ میں جو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے رہبر امام، وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، ہم بناتے ہیں ائمہ رہبر جو ہمارے امر کو پہنچاتے ہیں. ہمارا امر بھی وسیع معنی ہے، امر کے اندر بھی حکومت آتی ہے. توجہ کریں، عربی کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اولی الامر جب ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے جب آیت آئی اولی الامر والی تو
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ نہیں پوچھا کہ اولی الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو بالکل واضح تھا کہ اولی الامر حاکم، صاحب حکومت، صاحب امر، جس کے ہاتھ میں فیصلے ہوں۔ آپ کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اب یہ سوال کیا، دیکھیں سوال بڑا مہم ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا آپ کے بعد اولی الامر کون ہیں جن کا یہ تذکرہ ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پھر 12 ائمہ کا نام لیا، یہ معتبر حدیث ہیں جو شیعہ سنی کی کتابوں میں، کہ علی ابن ابی طالب تمہارے اولی الامر ہیں میرے بعد، حسن ان کے ہاتھ میں فیصلہ۔ جس طرح حاکم کا جب معنی آتا ہے تو وہ واضح ہے، اولی الامر کا جب معنی آتا ہے تو وہ واضح ہے۔ ولی کا پہلا معنی جو فوراً عرب کے ذہن میں آتا ہے وہ واضح ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر اکرامی نے جب کہا مولا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن طریقہ ہوتا ہے بات کو بدلنے کا، وہ بعد میں پھر کیا گیا۔ اس وقت تو جب پیغمبر اکرامی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا ادھر جو نیچے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ مولا دا مانا دوست ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر اکرامی مخاطب تھے، مخاطب اور جو سامنے مخاطب بیٹھا ہوتے تھے ان کی آپس میں وہ بالکل کلیئر تھے، مطالب بالکل واضح تھے، وہ عرب تھے، الفاظ کو بالکل سمجھتے تھے، اور پیغمبر اکرامی نے پھر بھی قرائن دیے ان کو، دلیلیں جتنی تھی ماحول کے مطابق ان کو ساری پیش۔ تو توجہ کریں، اسی طرح جب ہم امام کی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو امام کی تعبیر پہلا معنی جو عربوں میں اس کا سامنے آتا ہے وہ یعنی جس کے ہاتھ میں پاور ہو، فیصلہ ہو، ریاست۔ اس وجہ سے تمام علماء شیعہ سنی صاحب نے لکھا ہے امامت ریاست کو کہتے ہیں۔ رئیس کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے فیصلے سنے وہ رئیس ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں حکمران ہوتے ہیں، حاکم وہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہو، جس کا فیصلہ نہ ہو وہ حاکم ہی نہیں ہوتا، جس کا حکم معاشرے میں لاگو نہ وہ حاکم نہیں ہوتا۔ حاکم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کا حکم ہو۔ توجہ کریں، اب جو منصب ہیں امامت کے، سب سے پہلا منصب جو امام کے پاس ہوتا ہے وہ وہی رسالت سے شاخ، رسالت کے منصب ہے۔ مثلا رسول خدا کے پاس ایک ہی وقت میں توجہ کریے کہ رسول خدا کے پاس رسول خدا رسول بھی تھے، رسول خدا امام بھی تھے، رسول خدا مرجع دین بھی تھے، رسول خدا قاضی بھی تھے، یہ سب منصب رسول خدا کے پاس تھے۔ اب جب رسول خدا دنیا سے گئے تو یہ جتنے منصب جو تھے سوائے رسالت کے، وحی، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کریے گا، امامت کے موضوع میں، معرفت امام میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو آج کل جوانوں کے ذہن میں بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا اعتراض جو شیعہ کے اوپر اس وقت کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خط ایک چھپی ہوئی بات جو کرتے ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ بات، وہ یہ کہ یہ ختم نبوت کے عملاً قائل نہیں ہے۔ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ اصل نبوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، شریعت آ رہی ہے، ٹھیک، اللہ کی طرف سے۔ اب جب ختم نبوت ہوگی یعنی اللہ کی ڈائریکٹ اب رابطے میں کوئی بھی نہیں ہے، ختم۔ لیکن شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ امام کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے 12 ائمہ میں سے کوئی ایک امام بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی ایک امام علی علیہ السلام کسی مدرسے، رسول اللہ کے علاوہ کسی سے پڑھے ہوں؟ نہیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نہیں، امام حسین علیہ السلام، امام زین اللہ، کوئی بھی۔ خود شیخ مظفر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یہی اہل البیت کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے علم اگر لیا تو صرف یا رسول اللہ سے یا اللہ سے علم الہامی لیا۔ آپ توجہ کریے گا یہاں پہ اصل میں ختم نبوت وحی، وہ وحی رسول اللہ پہ ختم ہو گئی، وحی تشریعی جہاں پہ قانون شریعت آتے ہیں وہ رسول اللہ پہ ختم ہو گئے۔
جس طریقے سے جب کسی ملک کا آئین بنایا جاتا ہے تو ایک آئین کے کلی قانون ہیں، وہ کلی قانون سارے کے سارے رسول اللہ کو آ گئے، اب وہاں پہ بات ختم، اس کے بعد تشریع نہیں ہوگی، یعنی شریعت نہیں آنی، شریعت ختم ہوگی۔ لیکن کیا شریعت کی آگے ضرورت نہیں ہے تشریع کی؟ وہ ضرورت ہے، وہ کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ کوئی کر لے، کوئی اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ جو بات کرتے ہیں یا جو اقدامات کرتے ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے کرتے ہیں، ان کی علمی بنیادیں نہیں ہوتی، ان کے پاس معرفت نہیں ہوتی۔ مثلا یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، خوب میرا دل یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ قانون ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں قانون پوری دنیا میں جو بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ مثلا حقوق بشر کے قانون اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں، جو دل کرتے ہیں۔ اب یہ جس نے قرآن کریم کو جلایا اس نے کیا کہا؟ یہ حقوق بشر ہے، یہ آزادی ہے، اس نے بالکل کھل کے کہا۔ اس نے کہا میں نے یہ قرآن اس وجہ سے جلایا کیونکہ میں آزادی رکھتا ہوں، کیونکہ جمہوریت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ کیونکہ جمہوریت ہے۔ یہ قانون کس نے بنائے اور کس مفاد کے لیے بنائے؟ لگتے اچھے ہیں لیکن یہ خواہش کا نتیجہ ہے۔ اکثر قانون آپ دیکھیں پوری تاریخ کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، خواہش سے۔ مثلا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے جو فقی فقہا تھے بعض قیاس کرتے تھے، وہ کس طرح قیاس کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ چیز حرام ہے اس وجہ سے، بس وہ بھی حرام ہو جائے گی اس وجہ سے کیونکہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام نے ایک دن ایک شخصیت سے پوچھا، ان کے شاگرد تھے لیکن پوچھا، وہ قیاس کرتے تھے۔ قیاس مطلب اپنے ذہن کو استعمال کر کے فتویٰ دیتے تھے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے، بغیر مبانی کے، بغیر اصولوں کے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ روزہ زیادہ افضل ہے یا نماز؟ توجہ کریے، اس نے کہا نماز زیادہ افضل۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا نماز روزانہ ہے، 5 ٹائم، روزے تو سال میں 1 دفعہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ تمہاری دلیل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ خاتون کہ جو خاص کنڈیشنز میں چلی جاتی ہے، ٹھیک، اس کی نماز کی قضا ہے؟ نہیں۔ کہا روزوں کی قضا ہے؟ اس نے کہا جی روزوں کی قضا ہے۔ کہا پھر روزے افضل ہوئے یا نماز افضل ہوئی؟ توجہ کریں، امام کے علم آپ دیکھیں، اس طریقے سے آپ کو ہزاریں مثالیں ملیں گی، مبانی سے، قرآن سے پھر پیش کرتے تھے۔ مثلا ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام علیہ السلام نے کھانا کھا رہے تھے، امام نے فرمایا خدایا تیرا شکر ہے، تیرے رسول کا شکر ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ جو آگے آپ نے بات کر دی یہ تو شرک نہیں کہ رسول اللہ کا شکر ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ تمہیں غنی کرے اور اس کا رسول تمہیں غنی کرے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ آیت میں نے پڑھی ہی نہیں زندگی میں۔ اب یہ لوگ مکاتب کے بانی ہیں، توجہ کریں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلا منصب جو امام کا ہوتا ہے، جو ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ وہ مرجع دین ہے۔ امام کے پاس دین کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رسول خدا نے یہ جو فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، یہ جو پھر تکرار فرما رہے تھے، یہ کتاب اللہ و عطرتی، یعنی یہ 2 مرجع دین ہیں، یہ 2 چیزیں جن کی طرف رجوع ہو سکتا ہے دین کے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں معرفت میں جب کمی ہوتی ہے تو کیا امام کے زمانے میں لوگ، اہل البیت کے زمانے میں لوگ مسئلے دوسروں سے جا کے پوچھتے تھے جن کا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کا مسئلہ امام کے ساتھ سازگار نہیں۔ مثلا مدینہ کے اندر یہ ماحول بنایا گیا تھا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں
مدینہ کے اندر یہ ماحول تھا امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کہ ایک دن عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس شرما گئے. انہوں نے کہا حسین ابن علی کے بیٹھے ہوتے ہوئے تو مجھ سے مسئلہ پوچھا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں کون. یہ مدینہ کا ماحول تھا، یہ بنو امیہ نے ماحول بنایا تھا. امامت میں سب سے پہلی چیز جو ہماری معرفت پہ دلیل ہے وہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیمات کا مرکز رسول اللہ اور اس کو بنانا ہے جس کی تائید رسول اللہ نے کیا، اور وہ امام ہے، معصوم امام. ہماری معرفت کی دلیل یہ ہوگی. آج ہم آپ دیکھیں، آج توجہ کریں، آج ہم دین کربلا بھی ہر کسی سے لے رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے، ہماری معرفت نہیں ہے. ہم امام حسین کو پڑھیں، وہ کربلا ہو رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں. کس لیے میں نکلا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو گروہ ہے یہ شیطان کا پیروکار ہے. لا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہر الفساد واعطل الحدود. یہ حد خدا کی توڑتے ہیں، میں اس وجہ سے ان کے مقابلے میں نکلا. یہ فاسد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، میں تشریح کر رہا ہوں امام کی بات کی. یہ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، قاتل کو سزا نہیں ہونی چاہیے، فاحشات پھیلانے والے کو کوئی سزا نہیں. یہ تھا اطل الحدود، حدود کو توڑ دیا گا. اب یہ ایک کربلا ہے کہ جہاں پہ حدود کی جو مخالفت کرتا ہے وہ یزید ہے، وہ یزیدیت ہے. جب علم اہل بیت نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی امام کی. اس وجہ سے جو پیغمبر اکرامی نے فرمایا جو اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، کیا سب سے پہلی ایک جو چیز جو مقام امامت کا تقاضا ہوتا ہے وہ یہ کہ علم انہی سے لیا جائے. اب جو مرجعیت کا ہمارے یہاں سلسلہ ہے، توجہ کریے گا، مرجعیت جو ہم کہتے ہیں نمائندگی امام میں. اور آج کل بہت اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ جو مراجع اپنے پاس سے فتوے دے رہے ہیں جی، اپنی رائے دے دیتے ہیں جی، اپنے قیاس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی تھوڑا سا بھی اجتہاد کو پڑھے، شیعہ اور سنی کے اجتہاد کی تاریخ پڑھے، اس کے لیے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، شہید باقر صدر نابغہ دہر تھے. بینکنگ سسٹم انہوں نے پیش کیا، اقتصادیات کا سسٹم انہوں نے پیش کیا، ہمارا فلسفہ اہل البیت کا فلسفہ انہوں نے پیش کیا. بینکنگ آج پاکستان میں، اور یہ سب سے بڑے سیکولر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سسٹم تو تمہارا سسٹم کا، تم تو کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، تو ذرا یہ سودی سسٹم ختم کر کے دکھاؤ، ایسا نظام دو یہ سودی سسٹم ختم ہو جائے. تو بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ شہید باقر صدر جیسی شخصیات چاہیے، نابغہ دماغ. انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا تاریخ پڑھو، اہل سنت کے یہاں اجتہاد پہلے شروع ہوا، لیکن شیعہ اور اہل سنت کے اجتہاد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شیعہ کے اجتہاد کی بنیاد قرآن، سنت رسول، فرامین اہل البیت اور وہ عقل ہے جو شہوتوں سے نکلی ہوئی ہو. عادل، جو عادل انسان ہے جس کی عقل، وہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے اور ادھر سے فتویٰ استخراج کر. قرآن اور سنت، اس وجہ سے سب مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو اپنی خواہش سے فتویٰ دے بغیر کسی بنیاد کے وہ فاسق ہے. قرآن اور سنت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. انی تارک فیکم الثقلین، سب سے پہلی چیز جو پیغمبر گرامی فرمائے علم ان سے لینا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ. ہم سے باہر جاؤ گے جہالت ہے. علم ادھر سے لینا، اور ان سے علم لینا ہے جو اہل البیت کا علم رکھتے ہوں. یہ خود معرفت ہے. حضرت عبدالعظیم حسنی جو امام جواد علیہ السلام کے نائب تھے تہران، جو آ جائے رہے کے اندر، تو ایک شخص ایک دفعہ تہران سے آ گیا، رے سے آیا امام سے ملنے کے لیے. امام سامرہ میں تھے.
بغداد میں تھے، وہ پہنچا، اس نے کچھ مسئلے سامنے رکھے حضرت کے، حضرت نے اس کو جواب دی، جب جواب دے دیے تو حضرت نے فرمایا کہ عبدالعظیم حسنی کے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے نظریے سے آگاہ ہے، ہم نے جو بیان کیا ہے وہ جانتا ہے۔ حتیٰ حضرت عبدالعظیم حسنی، توجہ کریے گا، اتنے یہ پختہ لوگ، شخصیات تھے، سید ہیں حضرت عبدالعظیم حسنی، خود سادات میں سے ہیں، نسل ائمہ میں سے ہیں، لیکن امامت شناس تھے، ان کو پتا تھا علم کہاں سے لینا ہے، یہ نہیں میں سید ہوں اپنی جیب سے فتویٰ دے دوں گا۔ سید حضرت عبدالعظیم حسنی کے متعلق حدیث کے اندر موجود ہے، آپ جو گئے ہیں تہران میں، وہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر۔ اس کی وجہ کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، سادات میں سے، ائمہ کی نسلوں میں سے چند شخصیات چنے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حضرت معصوم کم ہے، معمولی شخصیت نہیں۔ من زار فاطمہ فلہ الجنہ، جو فاطمہ کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، فاطمہ معصومہ کی، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ امام جواد نے بھی بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ السلام نے بیان، ایسی جنت ہے، وہ شخصیت ہیں، ان کا مقام ہے۔ تو حضرت عبدالعظیم حسنی ایک دن حضرت کے پاس بیٹھے، فرمایا مولا میں آج اپنے عقیدے بیان کروں گا، توحید کے بارے میں بیان کروں گا، نبوت کے بارے میں بیان کروں گا، امامت کے بارے میں، وہ پورا بیان کہ انشاءاللہ مجھے کس دن وقت ملا وہ میں پورا آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ جب سارے سنا دیے، اب یہ نہیں کہ عقیدہ اپنی مرضی، کبھی کسی نے سوچا ہے ہم میں سے کہ ایک دن جا کے کسی عالم سے، کسی فقیہ سے جا کے پوچھنے کہ یہ میرے عقائد ہیں، یہ وجہ ہے معرفت امام نہ ہونے کی۔ امام کی معرفت کی سب سے پہلی چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس دروازے پہ انسان جھکے، وہاں سے علم لے، وہاں سے عمل لے۔ اس وجہ سے جو سمجھدار شیعت ہے، حتیٰ آپ دیکھیں یہاں تک میں روایات میں نے دیکھا ہے، مثلا بعض ائمہ کے شاگرد ان کے پاس آتے تھے، اتنی قربت تھی ان کی ائمہ کے ساتھ، اتنی قربت تھی، وہ ایک نے ایک دن چھٹے امام سے کہا مولا آپ غسل کس طرح کرتے ہیں؟ توجہ کریں، یہ معتبر روایت، آپ غسل کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت نے بتایا، یہ نہیں کہا یہ کیا پوچھ رہے، بتایا، چھوٹی چھوٹی وضو کر کے بتاتے تھے، اس طرح وضو کرتے، یہ ہمارا وضو ہے۔ جب عقائد بیان کیے حضرت عبدالعظیم حسنی تو امام نے فرمایا کہ واللہ یہ میرا اور میرے جد کا عقیدہ ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ہم جب کہتے ہیں معرفت امام، تو معرفت امام کوئی خیالی چیز نہیں ہے، معرفت امام پریکٹیکل چیز ہے۔ اس کی امامت کے سائے میں ہو، امامت کے سائے کا اثر کہاں سے نظر آئے کہ میں اس امام کی امامت کا قائل ہوں۔ مرجعیت جو پیغمبر گرامی نے فرمایا اس دروازے سے مت ہٹنا مسلمان، وہ دروازہ علم کا دروازہ ہے، احکام وہاں سے لینے۔ اور یہی دیکھیں شیعہ سنی کے آج تک جو مشکلات ایجاد ہوئی ہیں، اختلافات جو بنے، اس کا منبع اصل میں مرجعیت دینی کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف مرجع اہل البیت، دوسری طرف مرجع اہل البیت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی غدیر کو کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل توجہ کریے گا، کیوں غدیر کو منایا جاتا ہے؟ اصل میں غدیر کے اندر مرجعیت بیان ہوئی ہے۔ جو غدیر کو منائے گا وہ در حقیقت کیا بتا رہا ہے کہ میں نے مکتب جعفر صادق سے لینا ہے۔ مثلا حتیٰ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی، اس کا غدیر سے تعلق ہے۔ وضو کس طرح کرنا ہے، اس کا غدیر سے تعلق ہے۔ غدیر اگرچہ نماز سیاسی رکھتی ہے، حاکمیت کا مسئلہ ہے غدیر، لیکن اس کے اندر یہ مرجعیت دینی ہے۔ جب علم ادھر سے لیں گے، معرفت ادھر سے لیں گے، پھر بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن جب علم کا منبع آپ کا چینج ہو جائے گا
اور یہی کیا بنو امیہ نے، یہی کیا ائمہ سے ہٹانے کے لیے۔ امام سے ہٹنا ہی معرفت کا ختم ہونا ہے، توجہ کریں۔ جب آپ امام سے دور ہو گئے کسی بھی وجہ سے، آپ کا ذہن بھر دیا گیا کسی بھی وجہ سے، بنو امیہ نے یہی کام کیا۔ بنو امیہ نے انفارمیشنز کے ذریعے بدلے، جعلی احادیث بنائی، لوگ ان کو سنتے تھے، اصلی منبع تک نہیں جاتے تھے۔ لیکن جو آپ دیکھیں جو معرفت امام رکھنے والے تھے، وہ جا کے ائمہ سے ایک ایک حدیث پوچھتی تھی۔ یہ حدیث بھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، من مات ولم یعرف امام زمانے، ایک شخص شیعہ 11ویں امام کے پاس آیا، اس نے یہ حدیث امام کے سامنے رکھی، توجہ کریے، اس نے کہا بولا یہ حدیث ہم نے سنی کہ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ یہ جہالت کے یعنی ایسا ہی ہے جیسے وہ ابھی اسلام میں آیا ہی نہیں ہے، توجہ کریں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، جیسے وہ اسلام میں آیا ہی نہیں، جہالت میں مر گیا۔ اور جب زندگی جہالت والی ہوتی ہے تو موت بھی جہالت والی ہوتی ہے، پھر اٹھتا بھی انسان جاہل ہے۔ جو جیتا عالم ہے وہ مرتا بھی عالم ہے، جو مرتا عالم ہے وہ محشر والے دن یہ جو کہا جائے گا فلاں فقیہ ہو کے اٹھے گا، وہ کون اٹھے گا فقیہ؟ جو دنیا میں فقیہ تھا، جو ادھر اندھا ہے وہ ادھر بھی اندھا ہے، وہ جو ادھر اندھا ہے وہ کس چیز سے اندھا ہے؟ جس کو پتہ نہیں میں نے انفارمیشن کہاں سے، میں نے علم کہاں سے لے لیا، میں نے دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے بنو امیہ نے کیا کیا؟ حدیث جعلی بنانا شروع کیا۔ اب لوگ عموماً وہی سن کے اسی پہ عمل کر رہے تھے۔ کون ہے جو تحقیق کرتا ہے جا کے پوچھے کہ امام یہ حدیث درست ہے یا نہیں؟ تو جائے گئے، جب امام نے تائید کی، امام نے فرمایا بالکل ایسا۔ اب چھٹے امام کے پاس ایک شیعہ آیا، اس نے کہا بولا ساڑھے علاقے ایک حدیث بڑی مشہور ہوئی ہے، لوگ بڑی پڑھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کون سی حدیث؟ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت کو مانو پھر جو مرضی کرو۔ حضرت نے فرمایا کیا جو مرضی کرو؟ کہا جی اس نے آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میں واضح آپ کو اس شخص کے جملے بتا رہا ہوں جو اس نے امام صادق کے سامنے گئے۔ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں پھر نشہ بھی کرو پھر زنا بھی کرو، جو کرنے کا۔ حضرت نے فرمایا، غصے میں آیا حضرت نے فرمایا اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور ہماری بات کو الٹ کیا ہے۔ بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ولایت کا اقرار کرو، پھر جو کرو گے وہ اللہ قبول کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی ہماری ولایت کے اقرار کے بعد نماز پڑھو گے اللہ قبول کرے گا، صدقات دو گے اللہ قبول کرے گا، حج کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ لیکن کوئی اگر ہماری ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ بات میں نے کی تھی، اور اس نے وہاں پہ کیا پہنچائی؟ اب وہ سمجھدار تھا تو انفارمیشن لینے آ گیا، لیکن جو سمجھدار، اب امام کے ہوتے ہوئے ایک بڑی تعداد اس طرح گمراہ ہوتی تھی، تو جب امام کی غیبت ہے تو پھر اب آگے آپ دیکھیں جو منبع، اب مجتہد مراجع لازم بات ہے ان کے پاس علم ہے، جو حدیث کو پڑھتے ان کی تو ویسے ہی ان کو بنیاد سے ان کی مخالفت مانتے ہی نہیں۔ تو توجہ کریں، بنو امیہ نے جو کام کیا ائمہ سے دور کرنے، آپ جب ائمہ کے علم سے جڑتے ہیں تو آپ کی معرفت مسلسل بڑھتی ہے، آپ کا ارتقاء ہوتا ہے، آپ کی شخصیت بڑھتی ہے جب اس علم سے جڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس علم سے نہیں جڑتے، آپ دیکھیں اگر کوئی کربلا 100 اشرے بھی سن لے لیکن امام حسین علیہ السلام کی اس نظریے کو نہ سنے تو کیا اس کے وجود میں وہ سوچ کربلائی بنے گی؟ نہیں بنے گی، کبھی بھی وہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پر علم آسمانوں سے نہیں آتا، وہ نبیوں پہ آتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کہتے ہیں اسی پڑھے پڑھائے ہیں، بعض نبی بنے ہوئے ہیں نا، ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے علم لینا ہے؟ مرجع دین اہل البیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ معرفت امام میں پہلا۔ اور دوسرا توجہ کریے، قاضی منصب پیغمبر گرامی کا، اس وجہ سے کوئی بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے جا کے مسئلہ پوچھتا تھا نہیں۔ یہ مرجعیت دینی رسول خدا نے امیر المومنین کو دی تھی، یہ مرجعیت دینی
کہ میرے بعد علم کا مرجع، اور جب یہ چیز بدلے گی، اس وجہ سے پھر رسول اللہ کے مقابل میں احکام وضع ہوئے، اور پھر یہ کنڈیشن ہوئی کہ آپ دیکھیں پیغمبر کرام خود امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، حضرت نے فرمایا یہ نہ کرو، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، تو لوگ بھڑک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک عمل کے عادی ہو گئے ہیں، آپ کو آ کے اصل حقیقت بھی بتائے تو وہ کیا کہیں گے، آپ اصل حقیقت جو بتائے گا کہیں گے ایک کتھوں آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ جب اس منبع سے اٹیچ نہیں ہے، انفارمیشن جہاں سے لینی ہے وہاں سے آپ نہیں لے رہے، صحیح منابع کی طرف نہیں جا رہے آپ۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کربلا کے حوالے سے، آپ دیکھیں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، معتبر تحقیق شدہ کتابیں ابھی بہت زیادہ لکھی گئی، بہت محنت کی ہے، لوگوں نے 10 سال لگائے ہیں کربلا شناسی پہ، 20 سال لگائے ہیں صرف واقعات کی تحقیق کرنے پہ کہ کون سا واقعہ درست ہے کون سا غلط۔ اور بعض آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ان کو علاقے میں جو چیز نظر آتی تھی، ایک صلوات پڑھیں محمد والا، کی وجہ سے امامت اور انتظار۔ وہ امامت کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز، یا آخر الزمان کے لوگ جو عقل اور شعور کو استعمال کریں گے، امام ظاہر نہیں ہے، غیبت میں ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ علم امام کا ہی چاہیے، امام سے ہی علم لینا ہے، ان کو یہ شعور ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جو آئمہ کے زمانے میں لوگ تھے، آئمہ کے ہوتے ہوئے آئمہ سے علم نہیں لیتے تھے، ایک بڑی تعداد ایسی، جو حضرت عبدالعظیم حسنی آئے، انہوں نے آگے سامنے مسئلہ رکھا، کیا سارے شیعہ اسی طرح تھے؟ نہیں تھے، بہت سارے اسی طرح تھے جس طرح بھی ہماری سوسائٹی میں ہے، جو جس کی بات سنی، جس سے مل گئی، جس کا عقیدہ، بہت ساروں نے عقائد اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صرف مثال کی حد تک آپ دیکھیں قضاء و قدر کا نظریہ جو آج سب مسلمانوں میں، شیعہ سنی میں، وہ کون سا ہے؟ بنو امیہ کا ہے، کہ جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ عام ہے ہر کوئی۔ اسکولوں میں عموماً مجھے یاد ہے، میں بھی جب اسکول میں تھا کہ ہماری ٹیچر انہوں نے ہمیں یہی بتایا، انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کروا۔ یہ عموماً اشاعرہ جو اہل سنت میں ان کا یہی نظریہ، توجہ کریں اہل بیت نے کیا نظریہ پیش کیا، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ یہ متواتر ہے حدیث، متواتر، یعنی کثرت سے ائمہ نے بیان کیا، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ الامر بین الامرین۔ اب جو اس کو نہیں سمجھے گا تو سمجھ لے کہ امام کی معرفت نہیں رکھتا، کیونکہ امام کی معرفت کا ایک ذریعہ علم امام ہے، علم امام۔ قرآن کی معرفت، قرآن کا علم، رسول اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی سنت کا علم، اہل البیت کی معرفت، امام کی بات مرجعیت ہے۔ کل انشاءاللہ بیان کروں گا قضاوت۔ قضاوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب تک انسان کی زندگی میں انسان تسلیم نہ کرے ان کو قاضی، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہے، اس کو معرفت امام نہیں ہے۔ اور تیسرا منصب رسول اللہ کا جو تھا وہ حکومت۔ رسول اللہ نے جب ماحول بن گیا تو حکومت کی، یہ رسول اللہ کا منصب تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو مرجعیت دینی کیوں چھٹے امام نے ماحول بنایا اور تیزی سے احادیث بیان کرنا شروع کیا؟ اللہ بعض صلواتیں ہوتی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، بس بس میں خلاصہ کرتا ہوں جو میں نے بات کیا، آپ کو سمجھانے کی کوشش۔ توجہ کریں، ہم جب کہتے ہیں جو معرفت امام رکھتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے، یہ رسول اللہ کی متفق علیہ حدیث ہے سنی شیعہ کی کتابوں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟
امامت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ رسول اللہ سے منتقل ہوئی ہے امام کے پاس، وہ مرجعیت دینی ہے کہ دین کی اسپیشلائزیشن اس شخص کے پاس ہے۔ اسپیشلائزیشن سمجھیں اس کو۔ میں پچھلے سال ایک جگہ پہ کراچی میں 1 سال پہلے مجلس کے لیے گیا، تو وہاں پہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے ایک اچھی بات کی، تو وہاں کے جو مولانا تھے وہ غصہ کر رہے تھے، ہمارے وہ جان تعلق تھا میرا بڑا اچھا اس مولانا سے۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ کربلا وہ سنائیں جنہوں نے کربلا پڑھی ہے، یہ بتائیں مولانا حضرات ان میں سے کس کس نے کربلا پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ان کے تو سلیبس میں ہی کربلا نہیں ہے، اور یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی۔ کہاں پہ سلیبس میں کربلا ہے؟ پاکستان کے مدرسوں۔ کربلا کو آپ خود پڑھنا شروع کریں، اگر صرف پڑھنا شروع کریں گے آپ کا سال لگ جائے گا، اگر کوئی اسپیشلائزیشن کرے اس کو 5 سال چاہیے۔ کربلا کے موضوع کی اسپیشل ہے، اس کی تاریخ، سید الشہداء کے خطبات۔ تو اس نے کہا مولانا غصہ کر گئے، مولانا نے کہا یہ ہماری توہین کر دی، علماء کی توہین ہوگی۔ تو وہ مجھے بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، تو میں گیا ان کے پاس، بیٹھے اسی مسجد میں، میں نے پڑھنا تھا، تو میں نے ان کو کہا بھائی اس نے غلط بات نہیں کی، آپ اپنے سلیبس دیکھو مدرسوں میں، کہیں پہ آپ کو کربلا نظر آتی ہے؟ جب سلیبس میں ہے ہی نہیں تو پڑھنی انہوں نے کیا، سنانی کیا؟ یہ بنیادی مشکل ہے کہ جن امام حسین علیہ السلام کے مشن پہ آج ہم کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس امام کا علم ہی نہیں ہے۔ ان کے خطبات، ان کے خطوط، ان کی گفتگو، ہمارے پوری مجلس ہوتی ہے، اس میں سوائے امام کے علم کے ہر علم ہوتا ہے، لوگوں کا علم، ادھر ادھر سے ساری انفارمیشن، معلومات اکٹھی کر کے خوابوں پہ مبنی تقاریر، اس سے ہم گزارا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بعض علماء، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات سے بات نکلتی ہے، بعض علماء میں نے خود دیکھا ہے، ان کو بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے، وہ مہدویت کا موضوع جب کوئی بات کرتا ہے امام زمانہ کی تو وہ فوراً کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس موضوع کی۔ وجہ وہ کہتے ہیں یہ موضوع صرف پاکستان میں گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ توجہ کریں، یہ موضوع صرف گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مہدویت کے نام پہ کیونکہ ایک بڑی تعداد نے گمراہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مہدویت، امامت کیا ہے، مہدویت کیا ہے۔ یہ اہل البیت کی مظلومیت تھی کہ وہ جو علم کا سرچشمہ تھے، امت اس علم سے دور ہوئی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے مقام سے گرایا گیا، مقام اہل البیت، اور اس کی جگہ اور جگہ سنبھالی، اس میں ایک یہی تھا، علم جن سے لینا تھا ان سے نہیں لیا گیا، جو عالم نہیں تھے ان کو عالم بنا دیا گیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بڑا سخت وقت گزارا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد، مظلومیت میں، وہ مظلومیت، وہ غربت سید الشہداء علیہ السلام کی، جس کا سید الشہداء علیہ السلام کو سب سے زیادہ درد تھا، وہ یہ کہ امامت کو محجور کیا گیا، لوگوں نے امامت کو چھوڑ دیا تھا، اور امامت کی جگہ کدھر چلے گئے تھے؟ جو ان کے اوپر مسلط ہوتا تھا، مروان مسلط ہوتا تھا تو مروان کو مان لیتا۔ کل میں ایک خط پڑھ رہا تھا، مظلومیت آپ دیکھیں اہل البیت کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے خط لکھا ولید بن عتبہ کو، میں نے تمہارے لیے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں امت کے لیے کوئی لیڈر ہو۔ تو مروان، ولید بن عتبہ اور مروان دونوں آئے مدینہ میں، لوگوں کو اکٹھا کیا، عوام ساری اکٹھی، کہا اس طرح وہ چاہتے ہیں امیر شام، کہا بالکل ہونا چاہیے، لیڈر کی ضرورت ہے۔ امام حسین اس وقت مدینہ میں تھے، اس وقت مدینہ میں تھے، تو اس نے خط لکھا ولید بن عتبہ نے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بالکل ہونا چاہیے۔ پھر اس نے یزید کا نام لکھ کے بھیجا، یہ وہ پہلا موقع تھا جب اس نے یزید کا نام آشکار لکھ کے بھیجا۔ کب؟ جب عوام نے تائید کر دی، اس وقت جب خط آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں یزید سے بہتر اگر کسی کو دیکھتا تو میں بنا دیتا۔
اب مدینے کو لوگ جس طرح آغا مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ صرف کوفی بے وفا نہیں ہے، مدینہ والوں نے کون سی وفا کی ہے؟ کوفی تو بدنام اس وجہ سے ہوئے کہ بلا کے بے وفائی کی ہے، ورنہ مدینہ والوں نے تو پوچھا بھی نہیں کہ اے حسین ابن علی آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے، اور وہ جو مکہ والے تھے کیا انہوں نے وفا کی تھی؟ احرام سید الشہداء کھول رہے تھے، کتنے حاجی آئے اور انہوں نے آ کے کہا گیا حسین ابن علی آپ کیوں حج جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں کوئی حج کے موقع پہ آپ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں، قافلے کے دوران آپ میں سے کوئی جو ہے وہ احرام کو کھول دے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی اس کی مجبوری بن گئی ہے، کیا مسئلہ بن گیا ہے، پریشانی بن گئی۔ کتنے آپ تاریخ پڑھ لیں، حاجی اپنے حج میں لگے ہوئے تھے، مدینے والے اپنی زیارتوں میں لگے ہوئے تھے، اپنے اپنے کاموں میں سارے مصروف تھے، اور فاطمہ کا بیٹا اپنی بہنوں کو لے کے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حالات کیا تھے؟ ہر کوئی کہہ رہا تھا بہنوں کو نہ لے کے جائیں۔ کیا حسین ابن علی کو اپنی بہنوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا حسین ابن علی کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا حسین ابن علی کو اپنے شش ماہ سے محبت نہیں تھی؟ سب سے محبت تھی، لیکن وہ مشن اتنا بڑا تھا کہ جو لوگ بے شعور ہو چکے تھے، یہ سوئی ہوئی امت میری تقریروں سے نہیں جاگ رہی، میرے خطبوں سے نہیں جاگ رہی، اب اس کو میرا خون چاہیے جاگنے کے لیے۔ میرا خون گرے گا یہ جاگیں گے، علی اکبر کا خون گرے گا یہ جاگیں گے، علی اصغر کا خون گرے گا یہ جاگیں گے، قاسم کا خون گرے گا یہ جاگیں گے۔ کربلا 2 محرم الحرام کو سید الشہداء کربلا پہنچ گئے، 2 محرم الحرام، آج 4 محرم الحرام ہو چکی ہے۔ سید الشہداء جب کربلا میں پہنچے نا تو یہ وہ زمین ہے جس میں تمام انبیاء، بعض روایات میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ تمام انبیاء روئے ہیں، جو آثار ہیں، کیونکہ حضرت آدم جب اترے زمین پہ چکر لگانا شروع کیا، بلند قامت تھے، جب کربلا میں داخل ہوئے تو پاؤں ٹکرایا کسی پتھر سے، خون بہنا شروع ہوا، دل گھبرایا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے خدایا مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، میرے پاؤں سے خون آ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم سے خطا نہیں ہوئی، تم جس زمین پہ داخل ہو گئے ہو نا یہ سرزمین غم کی سرزمین ہے۔ کہا یہ کس کی سرزمین؟ کہا یہ فرمایا یہاں پہ میرے حبیب کا حبیب قتل ہوگا۔ کہا آپ کے حبیب کا حبیب کون ہے؟ کہا یہاں پہ حسین ابن علی قتل ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت آدم نے گریہ کی، حضرت آدم رونا شروع ہوئے اور پھر لعنت کی یزید کے اوپر، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت امیر المومنین جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے، توجہ کریے گا، حضرت امیر المومنین جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے تو معتبر کتابوں کے اندر ہے کہ ایک مقام آیا لشکر ساتھ تھا، حضرت علی علیہ السلام رک گئے، سب نے تعجب کیا، رک کے زمین پہ اترے، جب اترے بیٹھ گئے، سب کے لیے عجیب منظر تھا، علی ابن ابی طالب اس طرح کیوں کر رہے، زمین پہ بیٹھ کے مٹی کو اٹھانا شروع کیا، جب مٹی کو اٹھایا فرمایا ہاں ہونا مناخ الرقابنا، یہاں پہ ہماروں کے شتر بیٹھیں گے، یہاں پہ ہماروں کی سواریاں اتریں گی، یہاں پہ ہمارے جوان شہید ہوں گے۔ جب یہ جملے سنے نا اصحاب تعجب کر رہے تھے، مقتل کے جملے ہیں، امیر المومنین کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اور پھر فرمایا یہاں پہ جو شہید ہوں گے نا وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ تو سید الشہداء بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب جب کربلا میں امام علی مقام داخل ہوئے نا، مقتل کے جملے ہیں بعض کتابوں کے اندر، ابن ابی مخنف کی تاریخ سے بھی یہ نقل ہوا ہے کہ حضرت کی سواری خود بخود رک گئی، جب سواری رکی نا تو حضرت نے سواری کو بدلا، جب بدلا تو وہ سواری بھی چلی نہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ فرمایا اور بھی تو کوئی نام ہوگا؟ تو ایک نے کہا شاطئ الفرات۔ فرمایا اور کوئی نام ہے؟ کہا نینوا۔ حضرت نے فرمایا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کرب و بلا کا نام آیا سید الشہداء نے ایک گہرا سانس لیا اور گہرا سانس لے کے زمین میں بیٹھ گئے۔ اس منظر کو سارے دیکھ رہے تھے، وہ بہنیں جو ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی
کہ حسین کہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالیں گے، کہاں پہ جا کے رکیں گے۔ بہنیں بھی دیکھ رہی تھی، بیٹیاں بھی دیکھ رہے تھے، بھائی بھی دیکھ رہے تھے، عباس بھی دیکھ رہے تھے، علی اکبر بھی دیکھ رہے تھے، زمین پہ بیٹھے مٹی کو اٹھا کے اپنے مصائب خود پڑھے۔ کیا فرمایا؟ ہاں ہونا مناخ الرقابنا، یہاں پہ ہماری سواریوں کو بیٹھنا ہے، یہاں پہ ہماری سواریوں کو اترنا ہے۔ وَيَسْفِكُ دِمَاءَنَا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون بہا دیا جائے۔ وَيَسْفِكُ دِمَاءَنَا، اور پھر فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ اور ایک اور درد بھرا جملہ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ کس طرح بچوں کو ذبح کیا ظالموں نے، اس طرح بے دردی سے ذبح کیا۔ کہتے ہیں جب شام غریبہ حملہ کیا نا، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، دوسرے خیمے سے تیسرے میں جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ سہما ہوا، جب اس نے دیکھا خیمے کو آگ لگی ہے تو عمود خیمہ، خیمے کا جو عمود تھا اس کو پکڑ کے ڈر کے کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک ظالم آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، بچہ دو ٹکڑے ہو کے زمین میں گرا۔ یہی حضرت ام کلثوم نے فرمایا تھا کوفہ کے بازار میں کتنے ہی بچے ہمارے جو جل کے خیموں میں دنیا سے چلے گئے، اور میں فرمایا یہاں پہ زائرین آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، ہماری قبریں بنے گی۔ میں کہوں گا یا سید الشہداء، آپ نے بہت سارے جملے اظہار فرمائے، لیکن کچھ جملے جو زینب کبریٰ نے 11 محرم کی صبح بتائے وہ کیا تھے؟ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، آپ نے یہ تو بیان نہیں فرمایا کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن زینب کبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ حسین کو دیکھو کس طریقے سے بدن کے ٹکڑے ہوئے پڑے، مقطع اعضاء، ان کے بدن کے ٹکڑے ہوئے پڑے۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ کس طرح مرمل بالدماء، خون میں لت پت ہے حسین۔ اور پھر فرمایا سیدہ زینب نے یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو کس طریقے سے اسیر بنا کے لے جا رہے ہیں۔